الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ قبلہ غائب صاحب بہت شکریہ۔ قرآن عزیز میں اس موضوع کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف آیات کو اگر جمع کیا جائے تو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل والوں میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا کیں پھر عالمین پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں ان کی فضیلتیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، ان کی دعاؤں پہ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، انبیاء پہ در پہ آ رہے ہیں، اور انبیاء مقرب انبیاء رسول آ رہے ہیں، کتابیں مل رہی ہیں، ناز نخرے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کا پورا کیا جا رہا ہے۔ واٹر جی منرل واٹر مل رہا ہے، چشموں سے نکل رہا ہے، جی 12 چشمے نکل رہے ہیں جی، اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ جو ہے وہ جو مانگتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اللہ اپنی قدرت بھی ظاہر فرما رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا رخ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ ساری نعمتیں ملنے کے باوجود جب یہ قوم ناشکری ہوئی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا ہے۔ اب دیکھیں جو عالمین پہ فضیلت والے تھے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی پستی تک پہنچے ہیں۔ وہ جو رب ان کی دعا کرتے تھے تو رب فوراً دعا قبول فرماتا، اب عذاب آ رہا ہے، اب دیکھیں ان کی شکلیں بدلی، بستیاں تباہ ہوئیں، پھر عذاب آئے۔ صرف اس کا پہلا جو بڑا جرم ہے ان کا وہ یہی ہے کہ انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور اگر ہم یزیدی فوج کو دیکھتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں جس حکومت پہ امام زہری نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو یزیدی فوج ہے، یہ یزیدی لشکر ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب کا مزہ بھی چکھا ہے۔ کسی کی شکلیں بدلی ہیں، کسی کو مختلف عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے بڑا عذاب ان کا جن کے لیے انہوں نے یہ سارا واقعہ رونما کیا ہے، یہ سانحہ جس وجہ سے ہوا وہ حکومت تھی، وہ صدارت تھی، وہ تخت تھا، وہ بھی ان کے پاس نہیں رہا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ وہ اس کی مدت بھی کم کر دی گئی، ان کی عمروں کی مدت بھی کم کر دی گئی، پھر ان کی سیادت کم کر دی گئی، ان کی مال و متاع، اور وہ لوگ جو کچھ علاقے کی حکومت کے لیے یا مال و متاع کے لیے یا مال کی لالچ کے لیے امام علی مقام کو شہید کرنے میں پیش تھے، نہ مال ملا نہ حکومت ملی، پھر اپنی جو عمر تھی وہ بھی کم ہوئی، پھر بیماریاں ان پہ ظاہر ہوئیں۔ جیسے بنی اسرائیل والوں کے لیے اللہ نے مختلف عذاب ظاہر کیے، اسی یزیدی فوج کے لیے بھی اسی طرح ہی ظاہر ہوئے۔ پھر قرآن اچھا وہ جو ان کو پیسے بھی انہوں نے لیے تھے نا، لوٹا تھا مال، جی وہ اشرفیاں جو تھی وہ کنکر بن گئے تھے۔ جی اب جب انہوں نے جا کے دیکھا نا دوسرے دن تو وہ سارے پتھر بن چکے تھے۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کھانے کی طرف جاتے ہیں تو وہ خون بن جاتا ہے، زہر بن جاتا ہے، اور گوشت بناتے ہیں وہ گوشت زہر بن جاتا ہے، اگر کسی گھاس پھوس کو لیتے ہیں وہ راکھ بن جاتی ہے، کوئی پتھر اٹھاتے ہیں اس کے نیچے سے خون آتا ہے، آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے نا 40 دن تک زمین اور آسمان کا وہ ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں اور زمین والوں پہ گریا کرتا ہے، یا اللہ وہ بندہ کہاں گیا جو اللہ کی صدائیں جہاں جاتی تھی آسمان کی طرف، یا اللہ وہ بندہ کہاں گیا جو زمین پہ سجدہ کرتا تھا۔ یہ تو ایک عام مومن اور ولی اللہ کے لیے ہے، اور امام علی مقام کی شان کیا ہوگی؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جگر مقدس کے وہ جو حصہ ہیں ان کی شان کیا آسمان نہیں رویا ہوگا، کیا سورج نہیں روایا ہوگا، کیا زمین نہیں تڑپی ہوگی؟ یہ تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، شاید اسی دن ہی قیامت رونما ہو جاتی۔ قرآن مجید نے اس موضوع کو ایک اور جگہ بھی بیان کیا، ما فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اب آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری آیت یزید پہ پوری آ رہی ہے کہ ان کے بعد میں آنے والوں نے کیا کیا، نمازوں کو ترک کیا، شہوات پرستی کی، اور ان قریب وادی غیہ میں ہوں گے۔ کیا شراب نوشی عام نہیں کی گئی؟ نعوذ باللہ امام پاک کے سامنے یہ اتنی کبھی حرکت کی گئی ہے کہ شراب پی رہا ہے اور اس کے نعوذ باللہ کبھی لفظ بول رہا ہے۔ پھر دیکھیں نمازیں ترک نہیں اس نے کی، حلال حرام کی تمیز کھو نہیں دی گئی، کیا حرام کو حلال نہیں کیا اس نے؟ تو پھر وادی غیہ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ لعنت کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ ماؤں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک، دوسری کیا اس کو کہتے ہیں ستیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کیا، ستیلی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوتے رہے، اور زنا تو اتنا عام ہو گیا جس کا حساب ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مدینہ طیبہ کی اگر کوئی توہین کرے گا
وہ اس طرح پگھل جائے گا کہ جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اور یہ یزید اس کی پوری فوج کے ساتھ ایسا ہوا. ایک شخص کہنے لگا مجھے تو کوئی عذاب نہیں آیا, بس اتنا کہنا تھا کہ چراغ گل کرنے گیا, ادھر سے ہی آگ نے اسے لے لیا. کہتے فرات کے اندر چھلانگ لگائی, وہ پانی بھی اس کی آگ کو نہ بجھا سکا, پھر وہ دنیا کی آگ اسے جہنم کی آگ تک لے جاتی ہے. اور ایک شخص کہتا ہے جی نبینا, تو اسے پوچھا کہ تم نبینا کیسے ہوئے؟ یہ یزیدی فوج کا وہ شخص کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, جلال کی کیفیت ہے, کچھ سر آپ کے سامنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین مبارک اوپر ہے اور آپ کا جلال دیکھنے, اور جلال میں فرمایا کہ اس کو بھی پاس کیا جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں شامل نہیں تھا, میں اس فوج کا حصہ نہیں تھا. فرمایا میں نے کوئی تیر نہیں چلایا میں نے, جی فرمایا لیکن تم شامل تھے, لیکن تم موجود تھے. فرمایا کہ حضرت امام علی مقام سے جو پاکیزہ خون نکل رہا تھا, اس خون سے ایک قطرہ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا, یہ صبح اٹھا تو نبینا ہے, صبح اٹھا تو وہ نبینا شخص تھا. اسی طرح کئی لوگوں کی جب شکلیں بدل جاتی ہیں, ایک شخص کہنے لگا کہ اس کی شکل سور کی بن گئی, اس کا ماجرا بھی اسی طرح ہی نظر آتا ہے. آپ دیکھیں جتنے نام آپ لیے جا رہے ہیں, اب یہ عبرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ میری نشانیوں کی طرف غور کرو. جب عذاب کا ذکر آتا تھا تو وہ فرمایا کہ ہم نے بعد والوں کے لیے اس کو عبرت رکھا. واقعہ کربلا میں یہ ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی عبرت ہے. اب دیکھیں جو محبین اہل بیت ہیں, جو ان کی یاد میں روتے ہیں, ان کا مقام کیا ہے. اور جو آج بھی کہتے ہیں جی یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی, جو آج بھی جو کہتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی ماجرا نہیں تھا, یہ تو ایک سانیہ تھا, اچانک ہو گیا, یا کچھ فوج نے اچانک کر دیا, کوئی بیچ میں ایک سازش ہی تھے, یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. اب میں ابھی جمعے کی بات ہے, ایک شخص جمعے کے بعد میں نے یہ واقعہ بیان کیے ہیں جو حدیث پاک پڑھی, تو ایک شخص مجھے کہنے لگا یہ کس سے کہانیاں ہیں, ان کی حقیقت کوئی نہیں. نعوذ باللہ, میں اتنا حیران ہوا اس کے جملے پہ, وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ کہنے لگا بد نصیب بدبخت آدمی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کو نعوذ باللہ قصے کہانیاں کہہ رہا ہے.